میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ایک بہت بڑی سعادت اور ایک بہت بڑی امت کی ضرورت جس سے عام طور سے لوگ غافل ہیں اور جس پر تمام دعاؤں کا زمین و آسمان کے درمیان معلق، تمام دعاؤں کا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہنا ہوتا ہے جب تک اس کا اہتمام نہ کیا جائے، اور وہ ہے درود شریف۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں یا جس دعا کے بعد درود شریف کا اہتمام نہ ہو، وہ دعا آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ دعا آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعائیں تو معلق رہتی ہی ہیں درود شریف کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے، اور بلکہ اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر درود شریف کا اہتمام نہ کرنا، یہ جبرائیل کی بد دعا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اس کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہتے جا رہے، کوئی دعا سنائی نہیں دے رہی۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے کس کی دعا پر آمین کہی؟ کہ میں نے جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہا، جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہا۔ اس شخص کے لیے من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ میرا ذکر آئے اور میں درود نہ، اس میں ہم بیان میں اتنے غافل ہوتے ہیں، سننے والے بھی سنانے والے بھی، کہ وہ آپ کا نام آ کے گزر جاتا ہے اور درود شریف کا خیال نہیں آتا۔ حالانکہ ہر بیان سننے والے کو ہر وقت منتظر رہنا چاہیے کہ کب آپ کا نام آئے اور میں درود شریف پڑھوں۔ صحابہ کرام اتنی رغبت کرتے تھے درود شریف میں کہ سارے اذکار اور سارے اعمال اور سارے ادعیہ کی جگہ درود شریف ہی پڑھتا رہوں۔ یہ سوال کر رہے کہ میرا یہ معمول ہے پڑھنے کا، اس میں سے میں کتنا آپ کے لیے درود، کتنا وقت آپ کے لیے درود شریف میں صرف کروں، کتنا وقت، کتنی دیر درود شریف پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے درود شریف کو ہی اپنا معمول بنا لیا تو تمہاری ساری پریشانیاں دور اور تمہارے سارے گناہ معاف۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ فرماتے ہوئے ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب تہائی رات گزر جاتی فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فرماتے تھے کہ ہلا دینے والی یعنی پہلا سور پھونکا جانا قریب آ گیا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والی یعنی دوسرا سور اس کے بعد آنے والا ہے۔ موت اپنی تمام ہلاکتوں کے ساتھ، ناگواریوں کے ساتھ، اپنی تمام مصیبتوں کے ساتھ موت آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حالات سنے موت کی اور سور کے پھونکے جانے کے، اس پر سوال کیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر درود کثرت سے بھیجتا ہوں، تو میں اپنے تمام اوراد و وظائف میں آپ کے لیے درود شریف کتنا کر دوں؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے کہا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر اور زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا تو آدھا؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا تو 2/3؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر تو میں سارا معمول آپ کی اور سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں ہی صرف کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تیرے تمام دنیا کے کام، تیری تمام پریشانیوں کی اللہ کفایت کریں گے اور تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ حضور اکرم
سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے 4-5 صحابہ ایسے تھے کہ جو باری باری آپ کے دروازے پر رہتے تھے دن رات، کہ آپ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں آخر میں حاضر ہوا تو آپ گھر سے نکلے، میں آپ کے پیچھے ہوا، آپ اشراف کے باغات میں سے کسی باغ میں داخل ہوئے، انصار کے رؤسا میں سے کسی کے باغ میں آپ داخل ہوئے، آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ آپ کو کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس سجدے میں آپ کی وفات ہو گئی۔ سجدے سے کسی کی وفات کا یقین ہو جانا صرف لمبے سجدے سے ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنے سکون سے رہتے کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ اتنا بھی نہیں ہل رہا تھا جسے دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کے سجدے کا اطمینان اور حرکت نہ کرنا بالکل، اور لمبا سجدہ، فرماتے ہیں یہ 2 کیفیتیں میں نے دیکھی۔ اصل بات یہ ہے آپ نے لمبا سجدہ کیا، اور واقعی سجدے میں کتنا اطمینان ہوگا، تو کوئی پیر کی انگلی بھی اگر ہل رہی ہو تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو اتنا لمبا سجدے کرتے کبھی نہیں پایا۔ ایک مرتبہ اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ کو یقین ہو گیا کہ شاید آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے آپ کے انگوٹھے کو ہلایا تو آپ نے بھی انگوٹھا ہلایا، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نہیں، آپ حیات ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ، تو اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا، میں نے عرض کیا، میں نے اپنے جی میں سوچا کہ اللہ نے آپ کی روح سجدے میں قبض کر لی۔ میں رونے لگا آپ کی حالت کو دیکھ کر۔ آپ نے سجدے سے اٹھایا، مجھے بلایا، فرمایا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں نے جی میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے، اور اب میں آپ کو آئندہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو شکر میں سجدہ کیا ہے، میں نے اپنے رب کو شکر میں سجدہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھے ایک انعام عطا فرمایا ہے، مجھے ایک انعام عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے احسان کیا ہے، اور احسان یہ کیا ہے کہ میری امت میں سے جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ کیا میں تمہیں آپ کو ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر رحمتیں نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ اس پر میں نے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.